قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر اور پالنہار ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ کائنات کا چلتا نظام درہم اور بے بنیاد کر کے رکھ دے، اس بے پرواہ اللہ کو کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں۔ اس مالک دو جہاں کی انگنت بے شمار حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام ہو امام الاولین امام الآخرین سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 کا پہلا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اپنے صحابہ کے لیے نرم دل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت زبان والے یا سخت دل والے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے قریب نہ آتے بلکہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس چیز کو اچھا بنا دیتی ہے، زینت والا خوشنما بنا دیتی ہے۔ ولا ينظر من شيء الا شانه، اور نرمی نرم مزاجی جس چیز سے نکال دی جائے تو وہ اس چیز کو بدصورت اور بھیانک بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور مقام پہ فرما رہے ہیں ان اللہ رفیق، یقیناً اللہ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے ایک پہلو جس کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے ایمان کو اور پھر آپ کے ایمان کو ایک نئی تازگی، ایک روحانی کیفیت اور ایک جلا بخشنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں اپنی زبان سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ادا کروں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اور میڈیا کے ذریعے جہاں تک ہماری آواز پہنچے جو بھی سنے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس آج کے موضوع نرم مزاجی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نرم مزاجی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین وصف تھا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں اپنے قرآن میں فرمایا ہے میرے پاک محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ قرآن کی اس آیت کے پہلے حصے کو چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت
آیت نمبر 159 پہلا حصہ میں بار بار دہراؤں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ترجمہ بھی ذہن میں آ جائے۔ اگر پھر بھی کسی کو ترجمہ یاد نہ ہو تو گھر جا کے ترجمہ والا قرآن لے کے چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 کا پہلا حصہ کے ساری آیت پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نرم دل ہے، نرم مزاج ہیں، اپنے صحابہ پہ نرمی کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی سخت دل سخت زبان ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب کوئی نہ آتا بلکہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ ہم جب اپنے معاشرے میں سروے کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، اپنی مسجد کا ماحول دیکھیں، اپنی دکانداری کا، اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا جب ہم ماحول دیکھیں ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ اگر ہم نرمی اختیار کرتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، اگر ہم سخت رویہ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نرم مزاجی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے نرم دل تھے، کتنے نرم مزاج تھے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو میرے خلیل پیغمبر تھے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تحمل مزاج اور نرم مزاج تھے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 11-12 سورۃ توبہ میں آیت نمبر 114 میں فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تحمل مزاج اور نرم مزاج تھے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بطور خاص کہا۔ 16 12 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 میں کہ اذهبا، اے موسیٰ اے ہارون، اذهبا تم دونوں بھائی جاؤ، کہاں جاؤ؟ الی فرعون کی طرف، انہو طغیٰ، وہ سرکش بن چکا ہے، سرکشی پہ نافرمانی پہ آ چکا ہے، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور جا کے اسے دعوت کس انداز سے دینی ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سرکش ظالم کے ساتھ بات کس انداز سے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور شاید وہ ڈر جائے۔ تو نرم مزاجی جس چیز میں ہوتی ہے اسے اچھا خوشنما بنا دیتی ہے، اور نرم مزاجی جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدصورت اور بدنما بنا دیتی ہے۔ جامع ترمذی کا روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اوتیا حظہ من الرزق فقد اوتیا حظہ من الخیر، کہ جس انسان کو نرمی میں سے ایک حصہ عطا کر دیا گیا، گویا کہ وہ یہ سمجھے اسے بھلائی میں سے حصہ عطا کر دیا گیا۔ ہم اپنے مزاج میں دیکھیں، اگر میرے مزاج میں، ہمارے مزاج میں نرمی ہے تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی کا حصہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ساری فرمایا وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ جو انسان نرمی سے، نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، وہ یہ سمجھے وہ بھلائی کے ایک حصے سے دور کر دیا گیا۔ تو نرمی جس بندے میں نرم مزاجی ہوتی ہے
اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور جس بندے کے ساتھ بھلائی ہو پھر اللہ بھی اس بندے کے ساتھ خیر خائی، نرمی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ رفیق، یقین اللہ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيَرْضَىٰ، اور اللہ اس بندے سے راضی بھی ہوتے ہیں جو بندہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْأُلْفِ، اور نرم مزاجی اختیار کرنے والے کی اللہ مدد کرتے ہیں، اتنی مدد کرتے ہیں کہ جتنی اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرتے جو سخت رویے والا ہوتا ہے۔ تو نرم مزاج بندے کی اللہ رب العزت مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ رفیق ہے، اللہ نرم مزاج ہے۔ کتنا نرم مزاج ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت کا اپنا لفظ جگر، اپنا بچہ گم ہو گیا، وہ ایسا دیوانہ ہوا پھر رہی ہے، جس بچے کو دیکھتی ہے اسے اٹھا لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے، اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو اس عورت کا اپنا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ کسی کے بچے کو دیکھ کے اتنا پیار کر رہی ہے، ذرا یہ بتاؤ اگر اس کا اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں یعنی آگ میں پھینک دے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اگر اپنا بچہ مل جائے تو اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینکے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر خوش ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے کیا فرمایا میرے صحابہ، تمہارے ہاں جتنی عقیدت کتنی محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ اس عورت سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں، نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرم مزاجی آج کے خطبہ جمعہ میں نرم مزاجی یہ ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ ہم ذرا اپنا ماحول درست کریں، اپنی زبان کی سختی تھوڑی کم کریں۔ جب کم کریں گے نرم مزاجی کی عادت اپنائیں گے تو نرم مزاجی آئے گی۔ جب میں کہوں کہ میں نے اپنی زبان میں نرم مزاجی پیدا کرنی ہی نہیں ہے، یہ میں دکان کا مالک ہوں، اگر اپنے ملازموں کے ساتھ سخت رویے سے نہیں بولوں گا وہ میری عزت نہیں کرے گی۔ میں گھر میں جاؤں گا، میری بیوی میرے بچے خوش گپیاں لگا رہے تھے، جیسے میں گھر میں داخل ہوا سب کی بولتی بند کی میرا روب ہے، ایسے روب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کس بات کو پسند کرتا ہے؟ نرم مزاجی کو۔ خاوند باپ گھر میں داخل ہوا، بیوی بھی خوش ہو جائے، بچے بھی خوش ہو جائے، اور جو خوش گپیاں لگا رہے تھے باپ خاوند ان کا ساتھ دے، یہ نرم مزاجی اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6256، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کوئی یہودی آئے، ہم تو اپنے مسلمانوں سے ہمارا رویہ کیسا ہے میں اپنے آپ پہ سامنے ہم سب دیکھیں کہ میرا رویہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے جناب جی جن کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتا ہوں میرا رویہ کیسا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا۔ آج مسلمان ہم سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ میری زبان میں سختی اتنی ہے، میری زبان میں ترسی اتنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کچھ یہودی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تھی، آواز بول کے السلام علیکم۔ میں نے کیا تھا السلام علیکم، میں نے یہ کہا کہ آپ پہ بہت واقف ہے، خیال سے اگر کبھی کوئی عیسائی رستے میں مل جائے وہ آپ کو سلام کہیں، بڑے تیز سلام ہوتے ہیں، کوئی سلام کہے آپ جواب میں جا کے وعلیکم بس، آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا، جواب میں کیا کہنا وعلیکم
اس نے بڑی تیزی کے ساتھ السلام علیکم، اللہ کے نبی اسلام کو تیز کیا کیا آپ پہ موت واقع ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لیا، بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت بھی واقع ہو اور اللہ کی پھٹکار لعنت بھی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سن لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا عائشہ نرم مزاج نرمی کیجیے، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے سنا نہیں، وہ آپ پہ موت کی بدعا دے رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا. وعلیکم کہ جس طرح تم نے مجھے الفاظ کہے ہیں تم پر بھی ایسا ہی ہو. یعنی کہا ہر بندے کے ساتھ نرمی کرے، سخت رویہ نہ رکھے، نرمی رکھے، ان کے الفاظ کو سمجھے، لیکن نرمی والا مظاہرہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیغمبر نے غیر مسلموں کے ساتھ ہی رکھا ہے. آپ نے کتنے واقعات سنے؟ وہ دیہاتی بندے مسجد میں آ کے جناب سی بخاری کے روایت ہے، وہ چھوٹا پیشاب کرنے لگے، صحابہ پہ اسے مارے، اسے ڈانٹے، روکے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو منع کیا، نہیں ڈانٹنا، نہیں روکنا. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ بولتا رہو، پیشاب کر رہا ہو، اسے روکیں گے، کسی نہ کسی اذیت میں، بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، فرمایا نہ روکنا. جب اس نے بہت چھوٹا پیشاب مکمل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاس بلایا اور اپنے صحابہ کو دیا، اے میرے صحابہ جہاں اس عربی نے، اس غیر مسلم نے چھوٹا پیشاب کر دیے ہیں، وہاں پانی کا ڈول لے کے پانی بہا دو. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں پانی کا ڈول لیا اور وہاں پانی بہا دیا جہاں اس نے چھوٹا پیشاب کیا. پھر صحابہ کو کہا کسی نہ کو نہ ڈانٹو، اور اسی پاس بلایا، کہا اللہ کے بندے یہ مساجد ہوتی ہے، یہ تو نماز ادا کرنے کے لیے ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی نرم تھا. کاش یہ رویہ میرے اندر بھی آ جائے، کوشش کریے تو انشاءاللہ آ جائے گا. کاش ہم سب کے اندر آ جائے تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، رویے زبان کی ترشی اتنی ہے کہ اپنے بھی ہم سے مطلب ہے. اگر کسی جگہ پہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں یا پاس نہ ہی بیٹھو تو اچھا ہے، یا ہم منہ سے ایسی بات کریں گے کہ دماغ ہی خراب ہو، نہ ہی پاس بیٹھو تو قریب نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے. ہمارا رویہ ایسا ہو چکا ہے نرم مزاجی، اللہ کو بڑی پسند ہے. عبادت میں بھی نرم مزاجی ضروری ہے. ہاں عبادت میں نرم مزاجی ضروری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بری ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا رستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ ہجوم تھا، رش تھا. آپ قریب ہوئے، فرمایا یہ رش کیسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، ایک آدمی بیٹھا ہے تو لوگوں نے اس کو بدلا کسی چیز سے سایہ کیا ہوا ہے، سائے کے نیچے بیٹھا ہے. فرمایا اس سے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ روزے دار ہے، سفر بھی کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، لہذا اس کے ساتھ میں سایہ کیا ہوا ہے، یہ بیٹھ گیا ہے، اب آگے روزہ پورا نہیں ہو رہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لیسا من البر ان تصوموا فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. نبی کے ساتھ کہا، کوئی سمجھ بات نہیں کی، کہا سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک شہر کے بوڑھا اپنے بیٹوں کے سہارے سے چل کے آ رہا تھا، پیدل چل کے آ رہا تھا، بیٹوں کا سہارا دیا ہوا وہ پیدل چل کے آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی اس بوڑھے کو کیا ہوا، یہ سہارا لے کے کیوں چل رہا ہے؟ تو بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناظرہ اس نے نظر بانی ہے ان یمشیا الی الکعبہ، کہ خانہ کعبہ کی طرف پیدل سفر کرے گا، پیدل چل کے جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے آپ کو عبادت میں عذاب دینا یہ درست نہیں ہے، اپنے آپ کو عبادت میں عذاب دینا یہ درست نہیں ہے. وَأَمَرَهُ أَن يَرْكِبَ، سے حکم دیا کہ تم سوار ہو جاؤ. یعنی عبادت میں بھی
ہم نے سختی نہیں کرنی. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے, ستونوں کے ساتھ ان رسی باندھی ہوئی تھی. پوچھے میرے صاحب یہ رسی کیسی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں, جب تھک جاتی ہے نا, جب تھک جاتی ہے تو رسی کے سہارے کھڑے ہو کے نا عبادت کرتی رہتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا, کہا زینب یہ جسم کا بھی حق ہے, آنکھوں کا بھی حق ہے. اگر انسان عبادت کرتے تھکاوٹ محسوس کرے, انسان آرام سے سو جائے, آنکھوں کو سکون دے, جسم کا بھی حق ہے, جسم کو بھی سکون دینا چاہیے. تو عبادت میں بھی ہم نے سختی نہیں کرنی بلکہ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو نرمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں بہترین مصرف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 537, حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے, مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی تھی. اللہ سے دعا کریں اے اللہ جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اے اللہ ہم سب کو اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں باجماعت نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما. جماعت ہو رہی تھی, اب نئے مسلمان تھے کہ ان نمازیوں میں سے کسی نمازی کو چھینک آئی. اسلام کو ہم یہ ہے کہ اگر کس کو چھینک ہے وہ کیا کہے الحمدللہ, جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ کیا کہے یرحمک اللہ, اور جس کو پھر چھینک آئی وہ کیا کہے یا حدیکم اللہ یسلم علیکم. اب دوران نماز چھینک آئی, جسے چھینک آئی تھی اس نے کچھ نہیں کہا. حضرت معاویہ نئے مسلمان تھے, انہوں نے حدیث سن رکھی تھی, انہوں نے کہا یرحمک اللہ, نماز میں جواب دیا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. اب باقی ساتھی صحابہ جو ساتھ کھڑے تھے ایسے گھور کے دیکھ رہے, ایسے گھور کے دیکھ رہے. جب حضرت معاویہ بن حکم کی نظر پڑی, یہ آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا ہے, مجھے کیوں گھور میں دیکھ رہے ہو, اور میری ماں مجھے گھوم پائے تو مجھے گھور کی کیوں دیکھ رہے ہو, نماز میں. باتیں شروع ہو گئی تو باقی صحابہ نے اپنے ہاتھ اپنی راہوں پہ ایسے زور سے مارے تاکہ سمجھ جائے. تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں, میں خاموش ہو گیا. اب یہ کتنی بڑی غلطی تھی ہمارے ہاں. اگر دوران نماز کسی کے بیل کی بیل بجتی ہے بے خیالی سے یاد یا رسائل کرنا, جیسے نماز مکمل ہوگی سفر الفاظ اور بات نہیں کر سکتے, یہ مسجد ہے تمہیں اتنا بھی حیا نہیں, ایسی باتیں. اور اگر دوران نماز میں بچہ اپنا ساتھ لے کے آگے وہ رونے لگے یا اس نے کوئی جناب نے کوئی شور مچایا ہے, جیسے نماز مکمل ہوگی باتوں کے پہاڑ. اب وہ جو باپ اپنے بچے کو ساتھ دے کے آ رہی ہے وہ کہے یار دھوتی کر بیٹھو, آج بات نہیں ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی دوران نماز صحابہ بھول بھی رہے ہیں, رانوں پہ ہاتھ بھی مارے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں تمہاری میری ماں تو جھوم ہے مجھے بھول کیوں رہے ہو. اللہ اکبر, کہا یہ نام مزاجی ہمارے اندر آ ہے. حدیث پاک کے الفاظ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے پاس بلایا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے اور نہ بعد میں اتنی اچھی تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا. ماں کہا رہی نہ اللہ کے نبی مجھے ڈانٹا سبحان اللہ, ولا ضربنی نہ مجھے مارا, ولا شتمنی اور نہ ہی مجھے برا کہا. اور کیا کہا اے معاویہ بن حکم ان حاضر صلات یہ جو نماز ہوتی ہے لا یصلح من کلام الناس, یہ دوران نماز یہ باتیں نہیں کی جاتی, دوران نماز دنیاوی باتیں نہیں کی جاتی, بلکہ جو نماز ہوتی ہے انما ہی تسبیح والتکبیر والقراءت, یہ دو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہے. یعنی اللہ کے نبی اسلام نرم مزاج تھی, اب نرمی کے ساتھ آپ نے صحابہ کو ڈیل کیا. اللہ اکبر. امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ایک واقعہ نقل کی ہے. واقعہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابی تھے حضرت خواد بن جبیر, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں مرو سہران ایک مقام آیا، سعودی عرب میں ایک قسم کے علاقے، وہاں مرو سہران ایک علاقے، وہاں نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے پڑاؤ کیا، جیسے پڑاؤ کیا صحابہ اپنے اپنے خیمے میں تھے، تو حضرت خوات بن جبیر کہتے ہیں میں اپنے خیمے سے نکلا اور مجھے پیاس لگی تھی، ایسے چلتا چلتا کہ کسی جگہ مجھے پانی نظر آئے، چلتا چلتا میں کیا دیکھا وہاں پہ نا کافی دور جا کے خواتین بیٹھی تھی، میں خواتین کے پاس جا کے بیٹھ ان سے باتیں کرنے لگا، خواتین سے باتیں کرنے لگ گیا، اور یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے، صحابہ جو تھے وہ معصوم نہیں تھے، گناہوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے یا پیغمبر کی ذات ہے، یا ہمارے معاشرے میں ہم نے ہر اہل گھر کو معصوم بنا لیے۔ صحابہ معصوم نہیں تھے بلکہ مغفور تھے، یعنی اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، مغفور تھے، معصوم نہیں تھے۔ بعض صحابہ سے غلطی بھی ہوئی، آپ نے واقعہ سنا، سی مسلم کے روایت ہے، حضرت بعض اصحاب رضی اللہ عنہ ان سے غلط کام ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی ان سے گناہ ہو گیا، پتھر مار مار کے رجم کیا گیا، خامدی عورت سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اپنا گناہ پیش کیا، آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا، واقعہ کسی میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک عورت نے چوری کی، چوری پکڑی کی، ہاتھ کاٹا گیا، تو صحابہ جو تھے، صحابیات جو تھے، معصوم نہیں تھے، مغفور تھے، اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ خواتین سے باتیں کرنے لگے، اللہ کے نبی اپنے خیمے سے نکلے، چلتے چلتے دیکھا حضرت خواتین کے بعد بیٹھے، تو آپ نے جلدی مجھے خوات خریے سے بیٹھے، حضرت خوات فوراً جیسے ڈر جاتے ہیں فوراً کھڑے ہوئے، فوراً منہ سے بات نکل گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرا جو اونٹ ہے، میرے اونٹ کی جو رسی وہ ٹوٹ گئی تھی، لہذا میں ان کے پاس آگے، شاید ان کے پاس جو رسی ہے تو میں رسی لے لیتا ہوں۔ اور حضرت خوات کہتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں خواتین سے باتیں کرنے لگے، غلطی کا احساس ہو گیا، خیر اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، پھر آگے ایک اور مقام پہ سٹے کیا، پڑاؤ کیا، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بات کی اور پھر کہا اے خواتین کے بعد کیوں بیٹھے تھے، یعنی آپ نے سخت بات نہ کی، نبی کے خواتین کے بعد کیوں بیٹھے تھے، پھر میں ان سے کہا کہ وہ رسی کا معاملہ تھا، آپ نے ایک بات پہ پھر سٹے کیا، پھر آپ نے پوچھا وہ خواتین سے رسی تم نے پھر لے لی تھی، خیر بات دور ہوئی، واپس آئے مدینہ میں، مسجد نبوی میں، اب حضرت خوات کہتے ہیں مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے نظریں چھپا کے پھر آتا، آقا جب آپ نماز پڑھتے میں سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھی فوراً آگے پیچھے ہو جاتا تاکہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ کہتے ہیں ایک دن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے چلے گئے ہوں گے، جا کے میں نماز پڑھ لیتا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی کے کونے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے مسجد میں، آقا علیہ السلام کی گھر ساتھ ہی تھے، جیسے مسجد میں آئے تو آپ نے میرے سائے تھوڑا پیچھے ہو کے مسجد داخل ہونے کے جو نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، اب حضرت خوات کہتے ہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، حضرت خوات کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا، اپنی نماز کو لمبا کر دیا تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار کر کے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے نماز کو لمبا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھا ہے خوات کی قرات لمبی ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے کہنے لگے خوات میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، حضرت خوات کہتے ہیں پھر تو مجھے نماز قصر کرنا پڑی، جب نماز مکمل ہوئی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، بات سمجھے حضرت خوات سے غلطی کتنی ہوئی کہ وہاں خواتین کے ساتھ بس باتیں کر رہے تھے، کوئی اور بڑا جرم گناہ نہیں کیا، صرف خواتین سے جو غیر محرم تھی باتیں کرنے لگ گئے، لیکن آپ نے پیچھا نہ چھوڑا، آپ نے صحابہ کی اصلاح اور نہ کسی کو بتایا میرے صحابہ یہ خوات فلاں جگہ بیٹھا تھا، ہمارے ہاں کوئی بیٹھ نہ جائے، کوئی عالم کو مولوی کسی کے بعد نہیں دیکھیں گے، آگے پیچھے فوراً چلا سب کو بتا دیں گے۔ آپ خوات وہ خواتین سے وہ رسی لے لی تھی جو تمہارا منہ گم ہو گیا تھا، وہ رسی پر لے لی تھی، حضرت خوات کہتے ہیں
جب اللہ کے نبی نے پھر اس طرح پوچھا مجھ سے آنا گیا، میں نے کہا فواللہ اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول میری اونٹ کی رسی گم نہیں ہوئی تھی، بس ایسے پانی پینے کے بہانے چلا گیا، خواتین بیٹھی تھی تو ایسے باتیں کرنے لگے جیسے ابا میں ڈر گیا، تو ایسے منہ سے بات نکل گئی تھی، میرے منہ سے بات نکل گئی کہ میں اونٹ کی رسی بنوانے کے لیے خواتین کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ بات سچ ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے نرم مزاج تھے، نہ سختی کی نہ کسی صحابی کو بتلایا، فوراً کیا کہا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ، 3 بار کہا اے خوات اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نرم مزاج تھے، یہ نرم مزاجی ہم اپنے اندر پیدا کریں، کیسے آئے گی؟ نسخہ بتا دو۔ مسلم امام محمد کہہ رہے تھے ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دل بڑا سخت ہے، مسجد جاؤں گا اور نمازیوں سے جناب سختی، دکان پہ ملازموں سے سختی، گھر جاؤں گا بیوی بچوں سے سختی، ہر بندہ مجھ سے میں بڑی سختی کرتا ہوں، دل بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی کیمیا بتلایا کہ میرے صحابی امسا راس الیتیم، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، جب تو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیں گے۔ اور دوسرا نسخہ کیا بتایا؟ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کر، نسخہ کیمیا پلے باندھ کے لے جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاک زبان، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا دیا کر، جب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا مسکین کو کھانا کھلائے گا اللہ تیرے دل کی سختی کو نرمی سے بدل دے گی۔ بچوں سے نرمی کیا، گھر جاتے ہیں ایک باپ بن کے جائے، نہ استاد بن کے جانا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں نہ ڈاکٹر بن کے جانا ہے، آپ دکاندار ہیں نہ دکاندار بن کے جانا ہے، گھر جانا ہے ایک خامد بن کے جانا ہے، ایک باپ بن کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں ہے آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، اگر الحابس سے آدمی آئے اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور کہنے لگے میرے 10 بیٹے ہیں 10 بیٹے، میں نے کبھی کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور مزید فرمایا ابا املک اللہ کا اذا نزل اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے نرمی کو نکال دیا ہے تو میں پیغمبر تیرے دل میں نرمی کیسے ڈال سکتا ہوں؟ نرم مزاجی۔ اور اگر ہاں آپ ماشاءاللہ بھائی آزاد ہیں، اگر لین دین کے معاملات ہوں، کسی سے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں، نسخہ کیمیا نرمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پاک زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے، اس تاجر پہ، اس کاروباری پہ، اس دکاندار پہ رحم کرتا ہے، سمن اذا باع وَزِشْتَرَى، کہ جب سودا بیچتا ہے یا سودا لیتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کسی سے تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ آخری حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک آدمی نے میرے پیسے دیے تھے، پھر میں جب اس کے گھر میں جاتا لوگ یہ آگے پیچھے ہو جاتا، کہتے ایک دفعہ میں نا سے مسلم کے رہے، ایک دفعہ ان کی گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے جیسے دستک دی تو بچے کو بات پوچھا بچہ ہے، اس نے کہا نہیں ہے، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی اس کی، میں نے کہا میں نے آپ کی آواز سن لی ہے، آپ باہر آ جاؤ۔ وہ جیسے باہر آیا میں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ تم میرے پیسے دینے ہیں، وہ آگے سے کہتے انی موسر ہوں، میں تنگدست ہوں، میں تنگدست ہوں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اس نے اپنی تنگدستی کا نام لیا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس بندے نے کسی سے پیسے لینے ہو اور اگلا تنگدست ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یا نرمی کرتا ہے، مولا دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ قیامت کی سختیوں میں سے اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے، آسانی والا معاملہ کریں گے۔ نرم مزاجی اپنائیے، نرم مزاجی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ کافی ساری تیاری کی تھی، ٹائم پر ہو چکا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں نرم مزاجی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔